آج کی ہماری بدلتی حالت ظاہری اور باطنی کچھ اور، مسجد میں کچھ اور، باہر کہیں اور، یہ جو ہماری مختلف حالتیں ہیں، اس کے اوپر ایک باتیں فکر انگیز ہیں جو زندہ دل بندہ ہے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو سنیے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مردے کو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دیا گیا ہو۔ کالے رنگ کا کفن دیا گیا ہو، نیلے رنگ کا کفن دیا گیا ہو، پیلے رنگ کا کفن دیا گیا ہو۔ حالانکہ شریعت میں جائز ہے کہ کوئی سیاہ رنگ کا کفن دے دے، نیلے رنگ کا کفن دے دے، پیلے رنگ کا کفن دے دے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی مسجدوں کو زینت سفید رنگ سے دو اور اپنے مردوں کو کفن سفید رنگ میں دو۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ سفید رنگ میں کفن دینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی اور رنگ کا کفن دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہم نے وفات کے موقع پر کبھی اس مستحب کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی غم کا موقع ہو تو ہم مستحب کو بھی ترک نہیں کرتے، اور شادی کا موقع ہو تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے جو سنت کے مطابق ہے، باقی ہماری پوری شادی کی رسم و رواج جو ہیں وہ ساری شریعت کے خلاف ہو گئی، الا ماشاء اللہ کہ صرف ایک نکاح باقی رہ گیا ہے۔ اور وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہی جا کے مسجد میں کر رہے ہیں تاکہ یہاں یہ بھی تکلف نہ کرنا پڑے، اور وہاں پوری ہماری شادی کی تقریب جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق، کہ یہ خاندانی رسم ہے، یہ ہم نے میڈیا پر دیکھی تھی، یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی، اور یہ ہم ایک دوست کی شادی پر گئے ہوئے تھے وہاں ہم نے دیکھی تھی، اور کتنی تہذیبوں کو ملا کے ہم ایک تقریب کرتے ہیں، اور ہماری وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ خواہشیں، آرزویں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ ہم شریعت سے نہیں پوچھتے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو کیا اسلام غموں کا مذہب ہے، دکھوں کا مذہب ہے؟ خوشی کے موقع پر آپ اسلام کو نہیں بلائیں گے؟ ذرا دیکھیے، آپ مجھے غم کے موقع پر اور فوتگی موقع پر آواز دیں، میں آ جاؤں، لیکن شادی ہو آپ مجھے کارڈ ہی نہ بھیجیں تو میں یہی کہوں گا نا کہ میرا آپ سے یہی تعلق ہے۔ تو غم کا موقع ہو آپ شریعت کے مستحب کا بھی خیال رکھیں، اور شادی کا موقع ہو تو آپ شریعت کی پرواہ بھی نہ کریں۔ یہ تو پھر آپ کی مرضی کا دین ہوا نا، جہاں چاہا دین کو پسند کر لیا اور جہاں چاہا دین کو چھٹی دے دی۔ کاروبار میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی سیاست میں، اپنی پارلیمنٹ میں، اپنی کچہریوں میں، عدالتوں میں، میڈیا ہاؤسز میں، کہیں بھی دین نہیں ہے۔ دین کہاں رہ گیا؟ علامہ اقبال نے جو شکوہ میں کہا ہے کہ اگر مسجد میں صف آ رہا ہوتا ہے تو غریب، کہ دین غریبوں کے پاس رہ گیا ہے۔ دولت بڑھتی جاتی ہے تو دین بھی مرضی کا ہوتا جاتا ہے، اور الٹا مولوی صاحب کو لوگ جو ہے پابند کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا دین ہمیں دیں جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی خواہش، آرزو اور تمنا ہوئی نا۔ تو آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کہ آج ہم نہ دنیا دار ہیں نہ دیندار ہیں۔ کافر تو سیدھے کافر ہیں نا، ان کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کبھی کہتے ہیں کچھ اور ہیں۔ تو ہم جدید تہذیب کے نمونے ہیں، اور ہم اس صورت میں اپنے آپ کو دکھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری حالتیں روز بدلتی رہتی ہیں۔ ارے ہم مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں، اور پھر ہم ٹوپی بھی وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نماز بھی وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ جب دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت ہم نمازی نہیں ہوتے۔ ارے بلکہ ہم حج اور احرام بھی وہیں چھوڑ آتے ہیں، اور ہم یہاں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، حج پہ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اعتکاف میں اور طرح کے مسلمان، اور باہر اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ارے حالانکہ یہ تربیت ہے، ہماری عملی زندگی میں اس کا اثر پیدا ہونا چاہیے۔